تو جب آپ کو پکڑ لیا انہوں نے اور جیل کی سیر آپ کر کے آئے, سو وہ ٹائم کیسا تھا آپ کے لیے اسپیسیفکلی؟ انجوائے کیا, تنگ کیا انہوں نے بہت آپ کو, یا آپ کا کوئی ایسا واقعہ which you want to share with your views کہ دوستی کر لی آپ نے اندر وہاں پہ موجود اہلکاروں سے؟ پولیس والوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو. نوکری کے ہاتھوں مجھے ان میں یعنی وہ سارے مجھے کہتے تھے سر مجبوری ہے, یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے منہ پہ کالا کپڑا ہم لپیٹ رہے ہیں, آپ کو گھما رہے ہیں, تھوڑا ٹارچر کر رہے ہیں, چھوٹی جگہ پہ بند کر رہے ہیں. 4 فٹ کا کمرہ تھا, ساری رات اس میں رکھا انہوں نے گرمی میں. کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی تصویریں بنا کے لے جاتے تھے, پتہ نہیں کس کو دکھاتے تھے, کبھی آنکھیں باندھ کے باہر بٹھا دیتے تھے, ہاتھ باندھ کے مارا بھی ایک دفعہ. وہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے تو وہ خوش نہیں تھے وہ کرنے میں. پولیس والے نوکری کرتے تھے, میرے ساتھ باتیں کرتے تھے, آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کرتے تھے, اور وہ مجھے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے. وہ مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں مجرم ہوں ان کا. بٹ دی بیسٹ پارٹ از کہ ابھی مجھے آف دا ریکارڈ بتایا تھا کہ جو تصویر کھنچاتا تھا وہ معطل ہو جاتا تھا. ہاں یہ ہوا, بہت سارے پولیس والوں کے ساتھ ہوا. بلکہ ایک پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو ایک فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میری آنکھوں کے اوپر پٹی ہے, اور وہ پولیس والے نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا. وہ شاید لوگوں نے ایسے کنسیو کیا کہ مجھے دبا کر نیچے رکھا ہوا ہے اور میری آنکھوں پہ لپیٹ کے مجھے باندھا ہوا ہے. مجھے نا کئی دنوں سے سونے نہیں دے رہے تھے. تو جب مجھے ایک اور شہر میں شفٹ کر رہے تھے تو میں نے وہ پولیس والے سے کہا کہ, اس نے مجھے بیٹھتی گاڑی میں کہا سر میں آپ کو جانتا ہوں. وہ میرے لیے نارمل چیز تھی کیونکہ پولیس والوں نے مجھے پکڑا ہوا تو وہ جانتے ہیں تو پکڑا ہوا نا. کہتا ہے نہیں سر آپ بھی مجھے پہلے ملے ہوئے ہیں, اب ہم چکوال جا رہے ہیں تو چکوال میں آپ کو یاد ہے فلاں جگہ کے اوپر یہ ہوا تھا تو میں آیا تھا. اب مجھے یاد تو نہیں آیا لیکن میں نے اسے کہا دل رکھنے کے لیے, میں نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہے. تو سر میرے کول تسی ایسی طرح ہو جس طرح بھائی ہے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی. میں نے کہا پھر ایک کام کرو. میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا پہنچنے میں؟ اس نے کہا 1.5 گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگیں گے. میں نے کہا مجھے اس میں سونے دو, اس گاڑی میں نا ایک سائڈ خالی کر دو, میں لیٹ کے سو جاتا ہوں. میں جب وہاں لیٹا, اور میں جب بھی سوتا ہوں نا تو میں اپنی آنکھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز رکھتا ہوں اندھیرا کرنے کے لیے. تو اسی کا کپڑا نہیں, میرے پاس ایک کپڑا تھا سوری, جو میں نے ہاتھ پہ باندھا ہوا تھا. میرے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے ہاتھ پہ کپڑا ایک باندھا ہوا, وہی میں نے اپنی آنکھوں پہ باندھا اور میں وہاں لیٹ گیا. اس پولیس والے نے مجھے کہا کہ سر تسی نا ادھروں ڈگ جاؤ گے, اور نیچے وہ جو زنجیریں باندھنے والی نہیں ہوتی وہ ہکس نکلی ہوئی تھی, انہوں نے کہا وہ آپ کو لگ جائے گی, گاڑی میں جھٹکا لگے گا, آپ اس کے اوپر گر جائیں گے, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, آپ نا میری ادھر زانوں پہ سر رکھ لیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے فٹافٹ سائڈ بدلی, مجھے تو آپشن چاہیے تھا کہ میں گروں نا. ایسی بھی کوئی جیل گیا ہوگا کہ سر رکھ کے آپ کو لے کر. میں نے سائڈ بدلی, میں نے اس کی دانوں پہ سر رکھا, پٹی باندھی, میں سو گیا. اتنے میں اس کو فون آیا اس کے کزن کا امریکہ سے. اس نے اسے کہا کہ کوئی سنیا تسی عمران ریاض نو پھڑ لیا. اب یہ بات اس نے مجھے بتائی, میں تو سو گیا تھا, تو بہت سخت نیند آ رہی تھی. اس نے کہا جی میری ران دے سر رکھ کے سو رہے ہیں, راج دلا رہے آپ, میرے پاس سو رہا ہے, میری گود میں سر رکھ کے سو رہا ہے. تو اس کو کہیں شاید یقین نہیں آیا اس کے امریکن کزن کو. تصویر کھینچ, تو اس نے سیلفی بنا کے نا اپنے ساتھ ایسے کر کے کہ یہ میں نے اس کو یہ سو رہا ہے دیکھو میرے پاس, تو اس نے امریکہ بھیج دی. اچھا وہ جو اس کا کزن تھا اس نے کہیں وائرل کر دی. وہ جب میں تھانے پہنچا اور جا کے میں باہر, کیونکہ جب یہ وائرل ہوئی تو پورے پاکستان میں شور مچ گیا کہ اس کو دبا کے کہیں لے کر جا رہے ہیں. وہ بیچارہ مجھے سلا رہا تھا. 1-1.5 گھنٹے میں تھانہ آیا, انہوں نے مجھے اٹھا کے انہوں نے مجھے وہاں جا کے بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو وہ یونیفارم میں نہیں تھا, وہ پہلے بھی میرے خیال یونیفارم میں نہیں تھا. تو وہ آیا تو میں نے کہا ہاں جی کب جانا ہے عدالت؟ کہتا سر تسی پتہ نہیں کدوں عدالت جانا ہے, میں فارغ ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیوں, آپ کیوں فارغ ہو گئے؟ اس نے مجھے اپنے موبائل میں ایک تصویر دکھائی. میں نے تصویر دیکھی, میں نے کہا یہ کب کھینچی تم نے؟ کہتا سر آپ میرے پاس سو رہے تھے, امریکہ سے میرے کزن کا فون آیا کہ تسی عمران ریاض نو پھڑ لیا. تو میں نے کہا جی میرے کول ہے. اس نے کہا جی ثابت کر. وہ مان نہیں رہا تھا, تو میں نے تصویر کھینچی اس کو بھیج دی. یہ میری بات سنیں, آپ معطل ہو گیا ہوں. اس طرح بہت سارے ہوئے. پاکستان کے واحد اینکر ہیں جو راج دلاروں کی طرح گئے ہیں جیل, ایز ان کوئی اس طرح گود میں تو رکھے نہیں. ایک واقعہ تھا, باقی انہوں نے جو چیزیں ان کو کرنی تھی وہ انہوں نے وہ بھی کیا بیچاروں نے. اور مجھے پولیس نے نہیں مارا. پولیس نے نہیں مارا. کچھ چیزیں سیکھی آپ نے جیل کے اندر, پین سے کپڑے استری کرنا؟ پولیس نے مجھے ٹارچر نہیں کیا, لیکن مجھے ٹارچر کیا گیا, لیکن پولیس نے نہیں کیا. یہ بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. سو عمران صاحب, اب چلے یہ بھی زوم آئینی بات ہے, پولیس نے ٹارچر نہیں کیا بٹ یو ہیو بین ٹارچرڈ.
مجھے بہت تنگ کیا لیکن پولیس نے نہیں کیا. الگ لے جاتے تھے اس پریمیسز سے جہاں نہیں کیا جاتا تھا؟ ادھر ہی کیا جاتا تھا. پورا ہمارا پاکستان ہے. اچھا, تو آپ نے ذیل میں کچھ آپ نے بھی سیکھا, پین سے کپڑے استری کرنا یا کچھ ایسی چیز سیکھا آپ نے بھی کچھ؟ میں بڑا انلکی ہوں, میں نے کوئی نئی چیز نہیں سیکھی. ایک کتاب میں پڑھ سکا ہوں, اس کے بعد جہاں بند کرتے تھے وہاں اندھیرا تھا تو میں نہیں پڑھ پا رہا تھا. ایک میں نے کتاب ختم کی تھی اور دوسری میں نے شروع کی تھی, وہ وہیں رکی ہوئی ہے. اس کے بعد 2 اور پڑھ لی ہیں لیکن وہ وہیں پہ ہے. وہ والی کتاب میں آگے نہیں پڑھا اس میں دوبارہ, یا شاید وہ مزے کی نہیں ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اور یہ پین سے کپڑے استری کرنا یہ بڑے چونچلے ہوتے ہیں. میں تو جو کپڑے ہوتے تھے جیسے ہوتے تھے ویسے ہی پہن کے آ جاتا تھا. سو اب آپ کی عید کیسی گزرتی ہے آفٹر آل دس ہائپ؟ اور نہیں, اس کے بعد تو یہ میری پہلی عید اب آ رہی ہے. اور یعنی 2 دفعہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا. اچھا یہ چھوٹی چیز ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں وہ لگتا ہے کہ گرفتاری, یہ ایکچولی جو زمین تنگ کرنا ہے وہ کچھ اور ہے. ارشد شریف کو گرفتار تو نہیں کیا تھا لیکن زمین تنگ کر دی تھی پاکستان کی ان کے لیے. جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. میرے گھر کے پیچھے ایک بندے کو اٹھا کر لائے, میرے امی ابو اور بچوں کے کمرے کے بالکل بیک سائڈ پہ اس کو گولی ماری سائڈ میں. وہ آدمی چیخنا شروع ہو گیا, پھر اس کو ایک اور گولی ماری, وہ اور چلا رہا تھا. ہمیں ہراساں کرنے کے لیے اس آدمی کو انہوں نے گولیاں مار مار کے تڑپا کے وہاں مارا. اور جب میں نے جا کے گھیر کے ان کو پکڑ لیا تو وہ پولیس والے تھے. تو میں نے کہا یہاں کیوں مار رہے ہو؟ کہتے جی ڈاکو تھا, ادھر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ ایک اور انسیڈنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. سو عمران, جب گھر کے پیچھے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں, سو بچے تو بچے ہوتے ہیں, سو ان کا مینٹل اسٹیٹ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ وہ تو وہ ہوتا ہے ڈرتے نا. نہیں یہ ہیں. دیکھیں اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی. اس کی قیمت, پاکستان کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو اس کی آپ کو قیمت دینی پڑے گی. جب پاکستان بنایا تھا تب بھی اس کی قیمت دینی پڑی تھی. ارشد شریف کے بچے ڈسٹرب نہیں ہو رہے, وہ کیا سوچتے ہوں گے ان کا بابا کدھر ہے؟ تو وہ اس تکلیف کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے بچوں میں سے کوئی آپ کی طرح جرنلسٹ بننا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں, جو دل کرے گا بن جائیں گے. مجھے نہیں, اگر وہ کہیں ہم بننا چاہتے ہیں. ہمارے فادر نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ تم یہ بننا یا وہ بننا, کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا جو میرے بچے اچھا انسان بنے, جو دل کرتا ہے بن جائیں. سو جب گھر کے اندر اسٹیپ ان کرتے ہیں تو جرنلزم کو باہر چھوڑتے ہیں یا ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے؟ بیکاز اب تو فون ساتھ رہتا ہے. جرنلسٹ جو ہے نا, یہ جرنلزم جو ہے یہ لائف سٹائل ہے, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بیچ میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ مینج کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, اور وقت آپ کو سکھا دیتا ہے. میں اپنی لائف میں باقی ساری چیزیں بھی کرتا ہوں, میں ہنٹنگ بھی کرتا ہوں. کبھی کبھی مجھے موقع مل جائے تو میں اینیملز کے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ, کوئی اینیملز ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے. کبھی ہائکنگ کا موقع مل جائے تو میں ہائکنگ کرتا ہوں. پہاڑوں پہ جانا مجھے بہت پسند ہے, نیچر میں جانا پسند ہے, تو میں جاتا ہوں. جہاں موقع ملتا ہے میں یہ کرتا ہوں. سو ایک آخری سوال, ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, ایک ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے؟ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے, بس صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ نہ کرے. بس جب اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں تب بھی شرمندہ نہ کرے. بس بالکل جی, آمین. سب سے بڑی اور آخری خواہش, دیکھیں میں رب کا جتنا شکر ادا کروں, یہ 7 والی گلی کے اندر وہ دفتر ہے جہاں میں انٹرویو دینے آیا تھا, اور مجھے لگتا تھا شاید نوکری ملے گی, شاید نہیں ملے گی. میرے پروڈیوسر جو سینئر ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اسی دن انٹرویو دے رہے تھے, ہم اکٹھے ہی تھے. تو آج کتنے سارے لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں. اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے, اس نے بے شمار نیازا ہے, بے شمار اس نے نوازا ہے ہمیں. اور ہماری سوچ سے زیادہ اس نے کامیابی بھی دی ہے, سوچ سے زیادہ اس نے اچھا نام بھی پیدا کیا ہے, اور میری سوچ سے زیادہ اس نے مجھے نوازا ہے. تو میں اس سے اور کیا مانگوں؟ بس صرف یہ ایک خواہش ہے میری کہ دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. آمین جی. اور آپ کا جو مشن ہے فار دا پازیٹیو پاکستان, فار دا پروگریسو پاکستان, وہ ایسی یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ, چلتا رہے. اور ہماری دعائیں, میں نہیں ہوں گا تب بھی چلتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ایسے ہی چلتا رہے. سو جناب, دس واز اے کینڈیڈ کانورسیشن ود نن ادر دین عمران ریاض, اور امید کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کچھ حقائق, جو حقائق تو نہیں پہلو ہی ہیں جو ہم نے ان سے بات چیت کر کے دیکھے, میرے لیے بھی بہت سارے نئے تھے, بیکاز ہم اکثر سوشل میڈیا کے اوپر پورٹریٹ کرتے کچھ اپنے ذہن میں ایک نقشہ کسی انسان کا ایسا بنا لیتے ہیں جو اصل میں ویسا نہیں ہوتا. سو ان کو ہم خداحافظ کہیں گے, اور ہم آپ سے ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.